بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور اس کی رضا سے بہتر تو کسی کی رضا نہیں ہو سکتی۔ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی تک نہیں مل سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی، تو تم اس کی محبت کو دیکھ کر اشک بار ہو جاؤ۔ تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے، تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھال سکتا ہے، تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، تو پھر جو چاہیے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے مت بھاگو۔ اگر دل کو سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ یہ سوچے بنا مانگ رہا ہوں وہ ممکن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے، وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن بن جائے، ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے۔ تو پھر ہمت مت ہارو، وہ اگر دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے، دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل بہہ رہا ہے۔ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ پھر یہ مایوسی اور یہ اداسی کیسی؟ جو ذکر علیہ السلام کا رب ہے وہ تمہارا بھی تو رب ہے، جس نے ہاجرہ کو پیاسا رہنے نہیں دیا، وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے ذکر علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو لامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ کہانی کوئی بھی ہو، کہانی کسی کی بھی ہو، منزل تک پہنچنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکل نہیں آئے گی یا غم نہیں آئیں گے، بلکہ یقین تو یہ ہے کہ جو بھی آئے گا بہتری کے لیے آئے گا، پھر چاہے وہ سمجھ میں آ سکے یا تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہو۔ جس نے ابراہیم کو بن مانگے سلگتی ہوئی آگ سے بچا لیا، وہ پھر کیسے تمہارے مانگنے پر تمہاری دعائیں رد کر سکتا ہے؟ جس نے موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیا، وہ کیسے پھر تمہیں سسکنے پر تمہارے لیے راستہ نہیں بنائے گا؟ انہوں نے تب تک کوشش کی جب تک اللہ کو منا نہیں دیا، پھر وہ عمر کا پہلا حصہ ہو یا آخری، وہ تب تک اللہ سے مانگتے رہے۔
جب تک مدد ان تک نہیں پہنچا دی گئی۔